بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، معزز سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. آئیے پڑھیے با آواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. نماز کے متعلق شاعر فرماتے ہیں: اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے میں پوچھیں گے جب حساب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب، مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب، اس وقت اہل دین سے لو تو لگا کے دیکھ. حضرات گرامی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، یعنی ارکان اسلام 5 ہیں. وہ یہ ہیں: نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج. اور ان عبادتوں کا دار و مدار ایمان ہے. بغیر ایمان کوئی بھی عبادت بارگاہ الہی میں قبول و محبوب نہیں ہو سکتی. آئیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، جس کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ضروری ہے، یعنی زبان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی جائے. ایمان کے بعد نماز تمام عبادتوں میں سب سے ارفع والا ہے. نماز کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا. کہیں ارشاد ربانی ہوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم رکھو. کہیں ارشاد ربانی ہوا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، یعنی نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً وسط نماز یعنی نماز عصر کی، اور اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہو. کہیں ارشاد ربانی ہوا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. کہیں ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. کہیں ارشاد ربانی ہوا وأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے. احادیث کریمہ میں بھی نماز کی بڑی تاکید آئی ہے. آئیے ملاحظہ فرمائیں. مشکوٰۃ شریف جلد اول کی حدیث مبارکہ ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیجیے جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور بستروں میں انہیں الگ لٹاؤ. حالانکہ نماز فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہے. نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا. اگر ان میں سے ایک بھی فوت ہو جائے تو اس پر نماز فرض نہیں. مثلا عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مگر مسلمان نہیں، تو ایسے شخص پر نماز فرض نہیں. اسی طرح مسلمان ہے، بالغ بھی ہے، مگر عاقل نہیں، تو ایسے شخص پر بھی نماز پڑھنا فرض نہیں. اسی طرح مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، مگر بالغ نہیں، تو ایسے شخص پر بھی نماز پڑھنا فرض نہیں. تو معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ نماز فرض ہونے کے لیے ان تینوں چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہے. مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم فرما رہے ہیں کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کے لیے مارو. مقصد یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر نماز کا شوق پیدا ہو جائے اور نماز پڑھنے کا طور طریقہ معلوم ہو جائے، اور بڑا ہوتے ہی بالغ ہوتے ہی نماز کا عادی ہو جائے اور نماز پڑھنے کا سچا پکا پابند ہو جائے. شاعر فرماتے ہیں مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں. حضرات، نماز حکم الہی ہے، نماز سنت مصطفیٰ ہے، نماز جان عبادت ہے، نماز شان ریاضت ہے، نماز باعث خیر و برکت ہے، نماز دلیل شریعت ہے، نماز گناہوں سے بچنے کی ضمانت ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے، نماز پیشانی مومن کی زینت ہے، نماز پاکیزگی کی پہچان ہے، نماز قلب مومن کی بہارت ہے، نماز مفتاح جنت ہے، نماز
عماد الدین ہے، نماز معراج المؤمنین ہے، بلکہ یوں کہیے کہ نماز اصل ایمان اور اصل دین ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔